تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں۔ ہماری رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی نشریات جو ہیں وہ 24 آور ہیں، آپ کسی وقت بھی لاگ ان کر کے ہماری نشریات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور ریپیٹ پر بھی چل رہی ہیں۔ امید ہے آپ سب کے روزے الحمدللہ ٹھیک جا رہے ہوں گے۔ گھروں میں ایک عبادت کا سماں بنا ہوتا ہے، افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، سحری کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کسی نے پورا روزہ رکھا ہوتا ہے، کوئی بچے جو چھوٹے ہیں بالکل 4-5 سال کے، ماں باپ سے ضد کر کے آدھے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو ایک عجیب رحمت کا ماحول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، عظمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا، رحمتوں کا، اگر اس مہینے کے بارے میں آپ جان جائیں کہ اس میں کتنی فضیلتیں، کتنی نعمتیں اور کتنی برکتیں ہیں، تو آپ کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں سارا سال رمضان شریف کا مہینہ جو وہ نصیب ہو۔ تو جو لوگ زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ان کو اس سال بھی رمضان میں روزے رکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آج ایک نعت کے اشعار ہیں، آپ کو وہ کچھ سنائیں گے تو آپ فارمیٹ سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا ایک بالکل سادہ سا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ ہے کریہ ادراک۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے۔ اے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت خوش بخت جہاں نغمہ سرا ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی، ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا قریہ جاں گونج اٹھا ہے۔ اے ساتھ پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، اے ساتھ پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، جبریل مودت کی، جبریل مودت کو یہ دل غار ہرا ہے۔ آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح
कलम तेरी सना है, फाकों से खमीदा है सदा कामत दरबां, फाकों से खमीदा है सदा कामत दरबां, ठोकर में मगर सिलसिलाए अर्जो समा है। गैरों पे भी अल्ताफ तेरे सबसे अलग थे, गैरों पे भी अल्ताफ तेरे सबसे अलग थे, अपनों पे नवाजिश का भी अंदाज जुदा है। दिल में हो तेरी याद तो तूफान भी किनारा, दिल में हो तेरी याद तो तूफान भी किनारा, हासिल हो तेरा लुत्फ तो सर भी सबा है। लम्हों में सिमट कर भी तेरा दर्द है ताजा, सदियों में बिखर कर भी तेरा इश्क नया है। देखूं तो तेरे दर की गुलामी में है शाही, देखूं तो तेरे दर की गुलामी में है शाही, सोचूं तो तेरा शौक मुझे जिल्ले हुमा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परीशा मुझे दुनिया ने किया है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। हर समत तेरे लुत्फो इनायात की बारिश, हर समत तेरे लुत्फो इनायात की बारिश, हर सू तेरा दामान करम फैल गया है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, अल्लाह अकबर। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है मौजे सबा या तेरी सांसों की भिकारन, है मौजे सबा या तेरी सांसों की भिकारन, है मौसम गुल या तेरी खैरात कबा है। खुर्शीद कयामत भी सरफराज बहुत है, लेकिन तेरे कामत की कशिश इससे सिवा है। जमजम तेरे आईने सखावत की गवाही, जमजम तेरे आईने सखावत की गवाही, कौसर तेरा सरनामा दस्तूर अता है। सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सिना है। उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। महशर में परस्तार तेरे यूं तो बहुत थे, महशर में परस्तार तेरे यूं तो बहुत थे, सद शुक्र मेरा नाम तुझे याद रहा है। ऐ गुम्बदे खिजरा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुम्बदे खिजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म दरूद। नाज़रीन, ये जो महीना हमें मिला है, इसे हर तरीके से, यानी अगर आप किसी की ग़ीबत नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे, और आप अगर बिस्तर पर भी लेटे हुए हैं, तो ये भी एक इबादत में शुमार होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर हमें रोज़मर्रा गौर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते। मुझे एक बादशाह का किस्सा याद आ रहा है।
ایک بادشاہ تھا، بڑے اچھے موڈ میں، بڑے خوشگوار ماحول میں تھا. تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وزیر جو ہے وہ بڑا حیران ہوا بادشاہ کی اس بات پر. بادشاہ نے کہا نہیں، شرماؤ نہیں، کوئی اگر خواہش ہے تو مجھے بتاؤ. وزیر کہتا ہے بادشاہ آپ کی سلطنت اتنی بڑی ہے، اتنے میلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اگر مجھے اس سلطنت کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ تمہاری خواہش ہے. بادشاہ نے اپنے بندوں کو بلایا اور کہا کہ میری جو آدھی سلطنت ہے اس وزیر کو دے دی جائے. وزیر پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ میں 1/10 سلطنت کی خواہش کی تھی اور بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دے رہا ہے. ساتھ ہی بادشاہ نے کہا کہ یہ حکم نامہ لکھ لیا جائے اور ساتھ ہی لکھا جائے کہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے. وزیر اور پریشان ہو گیا کہ بھئی پہلے اتنی سخاوت اور اب یہ دوسرا حکم نامہ جاری ہوا ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ آدھی سلطنت تمہاری ہوئی لیکن ایک شرط ہے. میرے 3 جو ہیں وہ سوال ہیں، تم نے ان کے جوابات لانے ہیں. اگر تم 1 مہینے کے اندر اندر ان کے جوابات لے آئے تو ٹھیک، تمہاری آدھی سلطنت جو ہے وہ دے دی جائے گی. اگر 1 مہینے کے اندر اندر تم یہ جوابات نہ لے کر آئے تو تمہارا سر جو ہے وہ قلم کر کے شہر کے چوراہے میں لٹکا دیا جائے گا. اور ساتھ ہی کہا بھئی تمہارا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ your time begins now. وزیر جو تھا وہ دوڑا اپنے گھر گیا، بڑے دانشوروں کو بلایا، بڑے جو اسکالر تھے، مفکر تھے، ان کو بلایا، ان کے سامنے یہ سوال رکھے. سب بڑے پریشان تھے کہ بادشاہ کے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ نہ ڈھونڈ پائے. اس نے دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن اور بھی دانشور جو تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، علماء کو بلایا. آخر کار دیکھا کہ اسے کوئی بھی جو جواب چاہیے وہ مل نہیں رہے، یعنی جس سے وہ مطمئن ہوتا کہ یہ جواب جو ہے میں بادشاہ کو جا کر دوں گا. خیر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے شہر شہر جانا شروع کر دیا، لوگوں کو ملنا شروع کر دیا، ہر کسی سے یہ 3 سوال آگے رکھے اور اپنے جواب تلاش کرتا رہا. آخر کار وقت وہ ہوا کہ یعنی تھک گیا، اتنے دن پھرتا رہا، لباس جو ہے وہ پھٹ گیا، یعنی حالت جو ہے اس کی بڑی عبرتناک ہو گئی. اچانک اسے ایک کٹیا نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی. وزیر جو ہے وہ اس جھونپڑی میں چلا گیا. جھونپڑی میں جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی ہے وہ جو پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے. اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. کتے کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ ہے اور کتا اس میں دودھ پی رہا ہے. جب وزیر دروازے پہ کھڑا ہوا تو اس فقیر نے کہا کہ تمہیں کیا تمہارے سوالوں کے جواب مل گئے؟ جب اس نے فقیر کی یہ بات سنی تو بڑا پریشان ہوا کہ بھئی ابھی تو میں نے اس سے کوئی ذکر کیا نہیں، تو اسے میرے سوالوں کے بارے میں کیسے علم ہوا ہے؟ اس نے کہا بھئی تمہیں میرے سوالوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، بیٹھو. تمہارے یہ جو 3 سوال ہیں نا، میں ان کا تمہیں جواب بتا سکتا ہوں. تمہیں تمہارے بادشاہ نے بھیجا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں؟ فقیر نے کہا کہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے، جو پھٹا ہوا لباس ہے، یہ بادشاہ کے خاص جو بندے ہیں وہ پہنتے ہیں. تو اس نے وہ جو بوریا تھا وہ ہٹایا اور نیچے ایک شاہی چادر جو تھی وہ بچھی ہوئی تھی.
جب وزیر نے وہ چادر دیکھی تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی لگتا ہے کہ بادشاہ کا کوئی بہت قریبی آدمی ہے۔ اس نے کہا بھی ایسا ہے کہ تمہارے 3 سوالوں کے جواب جو ہے میں وہ دوں گا، 2 سوالوں کے جواب جو ہیں میں تمہیں بالکل مفت دوں گا، تیسرے سوال کی تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی چوائس نہیں تھی۔ اس نے کہا جی مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ وہ جو فقیر ہوتا ہے کہتا ہے کہ زندگی کی جو سب سے بڑی سچائی ہے، یعنی وہ جو سوال بادشاہ نے کیے تھے کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور سب سے بڑی انسان کی کمزوری کیا ہے، یہ 3 سوال تھے جو بادشاہ نے دیے۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے وہ موت ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں موت آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی آپ کے سانس لینے سے لے کر آپ کے مرنے تک موت آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ایک دن آپ کے قدم سے قدم ملا لیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا فقیر نے کہا کہ جو تمہارا پہلا جواب ہے وہ ہے موت ہے، دوسرا جو تمہارا جواب ہے وہ ہے زندگی۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس نے بالکل جانا نہیں ہے، یہی زندگی ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ ابدی ہے، عیاشی میں پڑ جاتا ہے، عیاشی کے بعد آسائشوں کا طلبگار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیز کے بعد زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور زندگی جو ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ میرے تیسرے سوال کا جواب، فقیر کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کہتا ہے کہ کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ تو فقیر کہتا ہے کہ یہ جو سامنے کتا ہے، یہ جو دودھ پی رہا ہے، اس کا پیالہ اٹھاؤ اور یہ دودھ پی جاؤ۔ وزیر ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی کتا دودھ پی رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کتا دودھ پی رہا ہے۔ کہتا ہے بھائی یہی قیمت ہے تمہاری کہ تم نے اگر دودھ پی لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پینا تو آج تو ویسے بھی آخری دن ہے، بادشاہ نے تمہارا سر جو ہے وہ قلم کر دینا ہے۔ وزیر جو ہے آگے بڑھتا ہے، کتے کے سامنے سے وہ دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے آنکھیں بند کرتا ہے اور دودھ کا پیالہ پی کر نیچے رکھ دیتا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ تمہارے سوال کا تیسرا جواب جو ہے وہ ہے کمزوری، لالچ، حرص، یعنی انسان اس درجہ گر جاتا ہے لالچ میں، حرص میں، یعنی آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، یتیموں کا مال ایک سیکنڈ نہیں لگتا جائیدادیں کھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ہمیں اس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، دیکھتے ہیں روزمرہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے تمہارا وہ ہے دھوکہ، یہ جو لالچ ہے، حرص ہے۔ تو کہتا ہے اب میرا خیال ہے کہ تم جاؤ، تمہارا آج آخری دن ہے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور اسی بات پہ سوچتا ہے کہ میں نے اس لالچ میں، اس حرص میں کتے کے سامنے سے دودھ اٹھا کر اور میں نے دودھ پی لیا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی یہ جو دنیا ہے یہ دائمی نہیں ہے، مختصر ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہی انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کا ایک ایک سانس کم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بچپنے کے بعد آپ جوانی میں آ جاتے ہیں، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 کا ہو اور اس کے لیے ایک نکارہ جو ہے بجا دیا جاتا ہے کہ اپنا زاد راہ جو ہے اسے تیار کر لے، تمہارے آنے کا وقت جو ہے وہ آنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے زاد راہ کو اکٹھا کرو۔ امام زین العابدین چوتھے امام کے پاس ایک شخص جاتا ہے، جا کے کچھ چیز کی طلب کرتا ہے، تو امام اس کی جو آرزو ہے، اس کی جو ضرورت ہے اسے پورا بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ تم نے میرا جو زاد آخرت ہے اس میں میری مدد کی ہے. تو ہمیں یہ بظاہر جو ہیں یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. اسی طرح جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو ایک عورت جو ہے وہ کسی کو گالیاں دے رہی تھی. تو جناب نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کے آگے کھانا لے کر آؤ، اسے کھانا دو. وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے. تو جناب فرماتے ہیں کہ روزہ تمہارا تھا، اب نہیں ہے. کہ تم روزے کی حالت میں گالیاں دے رہی ہو تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں بہت سی ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. تو ابھی گھڑی کی جانب دیکھ رہا ہوں تو ٹائم میرا تو ہے مجھے بالکل احساس نہیں ہوا. تو آخر میں ایک دو چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا قول ہے. یہ جو پانچویں امام ہے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا موسم جو ہے وہ بہار ہے، اور قرآن کا موسم جو ہے وہ یعنی ہر چیز کا موسم بہار جو ہے وہ یہ ہمارے جس طرح چار موسم آتے ہیں، پھولوں پر پتیاں اور سارے اگنی شروع ہوتی ہیں، یہ موسم بہار ہے. امام کہتے ہیں کہ ہر چیز کا موسم جو ہے وہ بہار ہے، اور قرآن کا موسم بہار جو ہے وہ رمضان ہے. تو ہمارے لیے موسم بہار ہی ہے. اور ایک اور بات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے. دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. اور آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دعا ہے کہ جس ہم وبا سے گزر رہے ہیں، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اے مالک، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، اور غم کو خوشی میں بدل دیں. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان.